سب سے زیادہ اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کے لیے جان دے دے۔ کمال کی بات یہ ہے، کوئی کافر اس پہ اشکال کر سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے جان دے دی تو اللہ نے تو جان ہی لے لی اس کی، اب کیا رہ گیا اس بیچارے کے پاس؟ کیا خیال ہے بھائی سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ اللہ کے لیے جان دے دینا، جو بارڈر پہ ہمارے فوجی دے رہے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے جو عسکری طاقتیں ہیں نا، جہاں دفاع کی بات آئے ان کو سپورٹ کیا کرو۔ غلط کمنٹ جب میں دیکھتا ہوں تو خون کھولتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا ہمارے کنٹری کے خلاف ہے، جتنی بھی بڑی عالمی طاقتیں ہیں، تو اس لیے جو لڑنے والے لوگ ہیں نا ان کو ہلکا نہیں لیا کرو، ان کو سپورٹ کیا کرو، غیرت دکھاؤ، بے غیرتی مت دکھاؤ۔ سیاسی اختلافات چھوڑ کے جو فوجی لڑ رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو۔ اس وقت جب چھتر لگیں گے نا سب کے، وہ لگ چکے ہیں، لیبیا میں بھی لگ چکے ہیں، عراق میں بھی لگ چکے ہیں، شام میں بھی لگ چکے ہیں، اور خدا کی قسم وہ چھتر کم ہیں جو میرے اور آپ کے لگیں گے، وہ سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ بھول جاؤ گے غزہ کو اور باقی ساری دنیا کو۔ آج کل نیوز آ رہی ہے نا، میں کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگ ابھی بھی پاگل ہوئے ہیں، دماغ سیٹ نہیں ہے ان کا۔ جب بھی لڑائی ہوتی ہے اپنے فوجیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس میں یہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، یہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہاں کا اسلام؟ میرے بھائی مسلمانوں کے لیے تو لڑ رہے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے لڑنا جہاد نہیں ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنی جان مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو ملک بچا رہے ہیں، اور یہ ملک بھی مسلمانوں کا ملک ہے۔ ایسے ایسے صحافی ہیں، اتنی غلاظت، اتنا گند پھیلا رہے ہیں سوسائٹی میں، اور ان میں میجورٹی وہ ہے جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اتنی تلبیس، اتنا حق اور باطل کو خلط ملط کر کے بیان کیا جا رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کی جب فوج کمزور ہوتی ہے نا تو فوج کا نقصان نہیں ہوتا اتنا، پبلک گئی، بیڑا غرق۔ اور حیرت کی بات ہے کئی اسلامی ملکوں کے حالات، ایران کا دیکھو کیا کیا ہے، تو یہ ایک ایک کر کے نمبر آئے گا سب کا۔ پھر خیر کہیں اور کو جا رہا ہوں میں، بات کیا چل رہی تھی دماغ سے نکل گیا۔ نہیں میں وہ بات کر رہا تھا شادی اس کو چاہیے، دونوں کا الگ الگ سوچ ہوتی ہے۔ خیر تو سارا مسئلہ ہے برداشت کا، خواہشات پورا ہر ایک پوری کرنا چاہتا ہے۔ میں بتا رہا تھا شہید کی مثال، کہ شہید اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے، لیکن ملتا کیا اس کو؟ اس کی تو جان ہی گئی۔ تو سب سے بڑا اشکال تو یہاں ہوگا، جس نے خدا کے لیے، اللہ کے لیے جان دی ہے، اللہ کے لیے جس نے قربانی دی ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ملا، اس سے تو اللہ نے جان ہی لے لی، تو رہ کیا گیا اس کے پاس؟ تو بھائی یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ اسی سے آخرت کا پتہ چلتا ہے، اسی سے آخرت کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو یا تو خدا ہے یا نہیں ہے، دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی نا۔ ہم مدرسے میں جب پڑھتے تھے نا، تو جنہوں نے منطق پڑھی ہے تو وہ اسٹائل یہ ہوتا ہے، یا تو یہ ہے یا نہیں ہے، پھر یہ اس کی اتنی صورتیں، یا تو یہ صورت ہوگی یا یہ صورت ہوگی، اس کو کہتے ہیں وجہ حسر کے ساتھ، اس سے آدمی رزلٹ نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بھائی اس کی دو صورتیں ہی بن سکتی ہیں، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ جتنے امکانات ہوتے ہیں نا، اس کو آپ جب کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں نا، تو اس کے پہلے جتنے بھی امکانات ہوتے ہیں ان امکانات کو کھول دینا چاہیے۔ جب بھی کوئی کام کرنے جاؤ نا، تو اس میں یہ سوچا کرو اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ ہو گیا تو پھر اس میں یہ ممکن ہے، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ مثلا جمشید نے پیسے مانگے آپ سے، تو آپ نے اس کو پہلے ایسے نہیں اٹھا کے پکڑا دیا، آپ کہو یا تو میں اس کو پیسے دوں گا یا نہیں دوں گا۔ اگر میں پیسے دوں گا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لے کے بھاگ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ لے کے بھاگے، لے کے بھاگ گیا پھر تو گلی مک گئی، نہیں بھاگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کاروبار میں پروفٹ ہو سکتا ہے کاروبار میں پروفٹ نہ ہو۔ اگر کاروبار میں پروفٹ نہیں ہوا تو بھی بیڑا غرق، اور اگر پروفٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے جو اوریجنل پروفٹ ہے وہ یہ بتائے، اور ہو سکتا ہے چھپائے۔ پھر اگر یہ اوریجنل پروفٹ بتائے گا تو ہو سکتا ہے 2-4 مہینے مجھے دے، اس کے بعد نہ دے، اور ہو سکتا ہے 2-4 مہینے بھی نہ دے۔ اور اگر پیسے میں نے نہیں دیے، یہ تو ایک والی صورت ہے نا، اس کو توڑ رہے ہیں آپ، اور اگر پیسے میں نے نہیں دیے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صرف یہی ہے کہ پیسے میرے محفوظ۔ ایک دم اینڈ پہ درست نتیجے پہ پہنچو گے کہ نہیں پہنچو گے؟ نتیجہ نکلا کہ نہیں دینے جمشید کو پیسے، نہیں آئی سمجھ بات؟ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تجزیہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جمشید پیسے مانگ رہا ہے، بزنس مجھے کما کے دے گا، یہ لے۔ او بھائی سارے امکانات پہ غور کرو، نہیں دیے پیسے تو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو سکتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ناراض یا تو ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اگر ہوگا
تو اس کی ناراضی سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی ناراضی سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے نقصان پہنچائے، ہو سکتا ہے نقصان نہیں پہنچائے. نہیں پہنچائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نقصان پہنچائے تو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کے وہ سسرال سے اس کا تعلق ہے، یہ ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے کہ وہ پیسوں کے نقصان سے زیادہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے غور کر لو. اور اگر ایسا نہیں ہے، چل پتلی گلی سے نکل. اس کو کہتے ہیں وجہ حسر کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا. تو ہر چیز میں یہ سوچا کریں، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا. ہمارے حضرت کے پاس کسی کا فون آئے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے تم ہارٹ پیشنٹ ہو، کسی بھی ٹائم پہ مر سکتے ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. تو مرنے میں پھر یہ سوچ لیا کریں، جب ٹینشن ہونا میں مر نہ جاؤں کہیں، تو آپ بولو یا تو میں باقی مر جاؤں گا یا بالکل نہیں مروں گا. اگر مر گیا ختم کہانی، نہیں مرا تو آگے جا کے مر جاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کو تجزیہ کیا کریں، یا تو یہ ہوگا یا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں عمران خان جیل سے چھوٹ جائے گا، میں کہتا ہوں یا تو چھوٹ جائے گا یا نہیں چھوٹے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ وغیرہ وغیرہ. میں اس پہ زیادہ نہیں بات کرتا آگے. تو کیا ہو جائے گا، یعنی اس کا اینڈنگ پوائنٹ یہ کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا میں اور آپ مر جائیں گے. کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ویسے بھی کیا ہو جائے گا ہے بھائی؟ مر جائیں گے. وہ ایک چٹکلا ہے نا، روزے میں ہے تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے آپ لوگ، چائے تو پی نہیں سکتے. وہ ایک آدمی انٹرویو لینے کے لیے، وہ اینکر ہوتے ہیں نا ٹیلی ویژن کے، جا کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے پاس 2 بکرے تھے. اچھا میں نے یہ لطیفہ سنایا تو اس کے بعد سے یہ میڈیا پہ گھوم گیا. تو میں نے میڈیا سے نہیں اٹھایا تھا، لوگوں نے مجھ سے اٹھا کے آگے چلایا ہوگا. تو ایک آدمی کے 2 بکرے تھے، ایک کالا اور ایک سفید. تو ٹی وی کے جو اینکر ہوتے ہیں، جو نیوز اینکرز ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی سی کچھ ہوتا ہے جا کے لوگوں سے پوچھنا کیا ہوتا ہے، وہ مسجد میں بتانا مناسب نہیں. تو وہ جا کے کہنے لگا یہ کالے والے بکرے کے بارے میں کہا یہ بکرا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بکرا ہے. اور یہ سفید یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی میرا ہے. اچھا بھائی اس کالے والے کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا گھاس کھلاتا ہوں. نہیں. نے کہا ان دونوں بکروں کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ کہا کالے والے کو کہتے گھاس، اور سفید کو کہہ رہے اس کو بھی گھاس. ان دونوں کو تم نہلاتے ہو؟ کہتے کالے والے کے بارے میں پوچھ رہے ہو یا سفید والے کے بارے میں؟ اس نے کہا بھائی کالے والے کا بتا دے پہلے. کہہ رہے ہاں نہلاتا ہوں. اور کہہ رہے سفید کو؟ کہہ رہے اس کو بھی نہلاتا ہوں. اچھا بھائی ان کو چرانے کے لیے ٹہلانے کے لیے لے کے نکلتے ہو؟ کالے والے کی بات کر رہے ہیں سفید والے کی بات کر رہے ہیں؟ کالے والے کا بتاتے. کہہ رہے ہاں ٹہلاتا ہوں. اور سفید کہہ رہے اس کو بھی ٹہلاتا ہوں. جن لوگوں کے پاس فالتو ٹائم ہوتا ہے نا وہ اس طرح. پاکستان میں ویلے بہت ہیں، میں نے دیکھا ہے. مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ کتنا فارغ ہے. تو اور پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے روزگار نہیں مل رہا. بھائی تیرے اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ تو فارغ ترین آدمی ہے، تجھے کہاں سے ملے گا روزگار؟ اور ملے گا بھی تو بیڑا غرق کرے گا. تو پھر اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو کیوں اتنی بڑی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، کالا والا سفید؟ جب دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے تو پھر یہ کہہ دیا کرے نا ہاں بھائی دونوں کو نہلاتا بھی ہوں، دونوں کو گھاس بھی کھلاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ کہ کالا والا میرا ہے. کہتے ہیں اور سفید والا؟ کہہ رہے وہ بھی میرا ہے. اس کو کہتے ہیں تجزیہ کرنا. تو خواہشات کسی کی پوری نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں بریک لگانی پڑتی ہے. خوش قسمت لوگ وہ ہیں جب ان کی خواہش پوری نہ ہو تو وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں، بلکہ اللہ کے لیے خواہشات کو ذبح کر دیں. جن میں شہید سب سے پہلے ہے. سب سے زیادہ سب سے بڑی قربانی خدا کے لیے کس کی ہوتی ہے؟ شہید کی ہوتی ہے. شہید کی قربانی چونکہ زیادہ ہے تو میرے بھائی سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو اس سے جان لے رہا ہے، اس کو بیچارے کو کیا ملا؟ تو یہی اس کا جواب ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. اگر یہ دار الجزا ہوتی تو سب سے زیادہ دنیا میں شہید کو نوازا جاتا کہ اللہ وہ شہید ہوا، اللہ اس کو اسی وقت دوبارہ زندہ کر دیتا کہ جا بھائی عیاشی کر. لیکن یہاں لوگ بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اور قربانی دینے کے بعد ان سے دنیا کی سب سے بڑی دولت جسے زندگی کہا جاتا ہے وہ زندگی چھن جاتی ہے. اب یا تو یہ اللہ پہ اشکال ہے، اے اللہ تیرے لیے لوگ قربانی دے رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا، یا پھر میرے بھائی اللہ نے صحیح کہا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. یہ ایسے جیسے خواب دیکھ رہے ہیں ہم، خواب ہے. اصل وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. قرآن کہہ رہا ہے اصل آخرت کی زندگی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب تک وہ آخرت دماغ میں آئے گی نہیں نا، کامیابی اور ناکامی اور اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. دیکھو کافر 180 ڈگری پہ ہوتا ہے مسلمان سے، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل فٹ فاٹ ہوں. مسلمان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں
مجھے خوشیاں مل رہی ہیں، غم مل رہے ہیں. مسلمان کو سب سے پہلے اس سے غرض ہے کہ یہ خوشیوں میں اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں ہے. حرام کما کے بھی خوشیاں مل جاتی ہیں نا لوگوں کو، پیسہ کما لیتے ہیں. انسانوں کو قتل کر کے بھی لوگ عیاشی کرتے ہیں، تو عیاشی تو ہے وہ بھی، لیکن اللہ اس پہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ خوش ہے یا نہیں ہے؟ اللہ خوش نہیں ہے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ خوش نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ کہ کافر کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیبل سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. وہ عنوان بہت اچھے لگاتا ہے. زہر کسی کو کھلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ بھی بتائیں کہ یہ زہر ہے، کھا لو. دنیا میں کوئی بھی بے وقوف وہ زہر نہیں کھائے گا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ شوگر کوٹڈ کرو، لڈو میں بند کر کے دے دو، آپ تو وہ لڈو سمجھ کے کھا جائے گا اس، اور شروع میں اس کو مزہ بھی بہت آئے گا، تو آدھا پونے گھنٹے کے بعد جا کے پتا چلے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالوں، اور کس کی غلامی میں لے کر آؤں؟ خدا کی غلامی میں، اللہ کی غلامی میں. اس کے لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا. لہذا خوب اچھی طرح سمجھ لو، آزاد زندگی صرف اسی کی ہوگی جو پیغمبروں کو فالو کرے گا. اس کے علاوہ کسی کی زندگی بھی آزاد نہیں ہے. آج جو دنیا میں سیاسی حالات ہیں، دنیا برائی کو اچھائی کہہ رہی ہے اور اچھائی کو برائی کہہ رہی ہے. غزہ کی پٹی میں چند لاکھ لوگ رہتے ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں اسرائیل پر، اور جواب میں اسرائیل غزہ پہ حملہ کرتا ہے. دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے پہل کس نے کی ہے؟ مغربی میڈیا جو ظلم دکھا رہا ہے نا اس وقت فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بہت کم دکھا رہا ہے. وہی انسان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے. اس طرح معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. جب آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ پہل کس نے کی ہے. شاعر کا ایک شعر ہے نا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یہ پہل غزہ کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، یہ فلسطینیوں کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. ہم نے دنیا میں بڑے بڑے منجن بکتے ہوئے دیکھے ہیں. مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے، ہماری کرکٹ ٹیم انڈیا میں جب اس نے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی تو بہت سے ہندوؤں نے ان کے خلاف احتجاج کیا. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. ساری دنیا کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے یہ بات. لیکن دنیا کی وہ عظیم طاقتیں جو صبح و شام ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں، ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، ہمیں دنیا کا امن خراب کرنے والا کہتے ہیں، بار بار ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بار بار ہمیں دہشت گرد. اور چیکنگ کتنی ہوتی ہے؟ جو کوئی پاکستانی یا کوئی مسلمان جاتا ہے ان کنٹریز میں، اتنی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے. آپ 40-50 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں. اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا زبردست، اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے اکثر ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت بنائی ہے نا، آخرت، بہت سے لوگ قیامت کے منکر ہیں نا، وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے انسانوں کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے، پھر معاذ اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہے. تو سب سے بڑا الزام اس خدا پہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا کہ اللہ دنیا میں مظلوموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو آخرت میں بھی اگر حساب نہیں ہے تو پھر اللہ میں اور آج کی بڑی طاقتوں میں ظالم حکمرانوں میں فرق کیا ہو گیا؟ بتاؤ دنیا میں پورا حساب ہوتا ہے کیا؟ بولو بھائی، ہوتا ہے کیا دنیا میں پورا حساب؟ جنرل مشرف کی بہت ساری باتیں جن سے ہم متفق نہیں، کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گیا، وہ کچھ غلط لوگ بھی صحیح باتیں کر جاتے ہیں. جنرل پرویز مشرف مرحوم کی پالیسیاں، ان پالیسیوں نے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا. کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گئے جنرل مشرف. جب امریکہ نے دباؤ ڈالا نا کہ آپ اڈے دو اور ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے، جنرل مشرف کی چاہت نہیں تھی اڈے دینا. کس کی چاہت ہوگی کہ ہم اپنے ملک میں کسی آرمی کو گھسنے دیں؟ مشرف نے ایک بات کہی، اس وقت میں نے براہ راست وہ تقریر سنی
کہ یہ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے. جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کی بات سنی بھی جائے گی, سمجھی بھی جائے گی اور اس کو فالو بھی کیا جائے گا. یعنی اس نے بزبان حال کہہ دیا کہ ڈنڈا آپ کے پاس ہوگا, پاور ہوگی, طاقت ہوگی, تو پھر آپ جو کہو گے وہ صحیح ہے, باقی سب کیا ہے, غلط. آج دنیا نے ڈنڈے کے زور سے منوا لیا ہے دنیا سے کہ جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. دلائل کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا, میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ, اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی, اور اس کا ذمہ دار برطانیہ, امریکہ اور اسرائیل ہوگا, جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکیدار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے, تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے, خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ ان کے اخلاق, ان کی سڑکیں, ان کے روڈ, او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ. اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں, ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے. اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم. اللہ کہتے ہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں, یہ میں تھوڑی خود کہہ رہا ہوں, یہ باتیں یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے, یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم. اللہ کہتے ہیں ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے, ابھی تو مزے میں ہو, جب تمہاری جان کہاں تک پہنچے گی؟ بولو نا, یہاں. ہر آدمی پہ یہ ٹائم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہچکیاں لے, یوٹیوب پہ دیکھ لو ویڈیو, بڑے بڑے پاورفل, اور اب آخری ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں. کیسا ترس آتا ہے نا اس کے اوپر, ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے آدمی, کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے, کسی کی آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں, اور بڑی حسرت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. اللہ کہتے ہیں تم بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ابھی اس کی روح نکلنے والی ہے. ترجعونها ان کنتم صادقین. تم اس کی روح کو لوٹا دیا کرو. تمہارے پاس پیسہ بھی ہے, تمہارے پاس حکومت بھی ہے, تمہارے پاس امیزون میں تم نے بڑا بزنس بھی کیا ہوا ہے. اب کیا کیا, اگر تمہاری سائنسی ترقی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لو بھائی, اس کی روح کو کیا کر لو. تم بھی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہمارا پیارا ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا. یہ تو تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے. اللہ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی آپ لوگوں کی. میرے اندر تو بھائی اتنے ہی پھیپڑے ہیں جتنا میں سمجھ. مجھے غصہ اس لیے آ گیا کہ پہلے بھی زنا ہوتا تھا, کم چھپتے تھے لوگ کہ پکڑے نہ جائیں. اب پوری یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کی بسیں بھر کے جا رہی ہیں تفریح کے لیے. باپ خود اجازت دے رہا ہے, بھائی تمہاری اپنی لائف ہے بیٹا, تم اگر بھنگن چمارن بننا چاہو تو ہم کون سا شریف لوگ ہیں, ہم بھی بھنگی اور چمار ہیں. بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی. عزت دار آدمی کبھی اپنی لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جانے نہیں دے گا. کہے گا میں مر جاؤں گا, دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا میں. لیکن اب اس کو پتا ہے دنیا کو میں منہ دکھاؤں گا, دنیا بھی میری تعریف کرے گی. بڑا لبرل قسم کا باپ ہے ماشاءاللہ. اپنی بیٹیوں پہ کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہ ہے, نہ رکھنا چاہتا ہے. ڈانس کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ, ناچ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ, لائکس مل رہے ہیں ان کو, لوگ شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی. جو باپ محافظ تھا بیٹی کو حیا سکھانے کا, وہی بیٹی کی حیا نکال رہے. براڈ مائنڈڈ باپ ہے. کپڑے اتارو بھائی اس کے لوگوں کے سامنے, بہت زیادہ براڈ مائنڈ. گورا کو تو چڑیاں پہن کے ان کی بیٹیاں ان کے باپ کے سامنے ناچتی ہیں. براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو پھر پورا بنو نا. یہ منافقت کیسی ہے؟ اگر غلط ہے تو پھر, اگر گورا غلط ہے تو پھر یہ عمل بھی غلط ہے جو یہاں ہو رہا ہے. شادیوں میں ناچ رہی ہیں بہنیں بھائیوں کے ساتھ, تو ناچ گانے پہلے بھی ہوتے تھے. تھوڑا حیا تھی, تمیز تھی لوگوں میں کہ کس کے سامنے ناچنا ہے اور کس سے اپنے ناچ کو چھپانا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ غیرت ختم. وہی بات ہے جب آخرت پر ایمان ختم ہوگا
جب اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہی ختم ہو گیا تو پھر جو چاہے کرتے پھرو. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک وقت آتا ہے جب تمہاری جان کہاں پہنچتی ہے؟ حلق میں، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ کہتے ہیں جتنے تم اپنے عزیز کے قریب کھڑے ہوتے ہو نا حسرت سے، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی کیفیات کو جانتے ہیں. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے، آزاد ہو، بڑے پاورفل ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو آج اپنی طاقت کا استعمال کرو. یہ تو تمہارا عزیز ہے، تمہارا معشوق ہے، اس کی جدائی تو تم برداشت کر نہیں سکتے، اس کو مرنے سے روک لو. پھر سارے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ سارے ڈاکٹر کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھائی ہمارے بس میں نہیں. میں آغا خان میں تھا، اچانک چیخوں کی آواز آئی نا، اچانک عورتیں مردوں کی چیخوں کی آواز آئی. میں ایک دم ڈر گیا، کیا ہوا؟ پتا چلا جی ان کے والد صاحب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آئے تھے تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے بستر پہ، اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا برین ہیمریج جو کیا ہوا بہرحال. تو وہ ان کو توقع نہیں تھی کہ ہمارا باپ ایسے بھی جا سکتا ہے. تو بچیاں بھی رو رہی ہیں. میں نے کہا یار یہ دیکھو، کہ میں نے ایسے موت کے بہت سارے واقعات دیکھے. گلی میں گزر رہے ہیں، چیخو پکار کی آواز آئی، کیا ہوا بھائی؟ پتا چلا جی ڈیتھ ہو گئی. کتنے سال رشتے آپس میں ٹائم گزارتے ہیں اور جدا ہونے میں چند سیکنڈ بھی بولو نہیں لگے، اور پھر روتے 3-4 دن تک ایسے ہیں جیسے بڑا غم ہوا ہے، اور 3-4 دن کے بعد 20-20 30-30 سال پرانے رشتوں کو ایسا بھولتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی رہنا نصیب ہی نہیں. یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان کس کو ناراض کر رہا ہے؟ خدا کو ناراض کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، اب یہ تمہاری کسٹڈی سے نکل گیا. اب میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کا خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں. اب تک تو یہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کر رہا تھا، فلاں کو اوپر چڑھا دیا، فلاں کو گرا دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو صدقہ خیرات کر دیا. اب تو یہ کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ میں کروں گا جو بھی ہوگا. تمہارا بھی کنٹرول ختم اور خود اس کا بھی اپنے اوپر سے کنٹرول ختم. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں یا تو یہ نیک لوگوں میں سے تھا، ساری زندگی اس نے مجھے یاد رکھا، میرے احکام کو فالو کیا. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو اس کے لیے خوشبوئیں ہیں، وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، اور خوشخبریاں ہیں ہمیشگی کے باغات کی. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اللہ کی طرف سے اس کو سلامتیاں ملنا شروع. ایسے بہت سارے واقعات ہیں اہل اللہ کے کہ موت کے وقت انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور موت کے وقت وہ باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیک فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے. میں نے بھی ایسے واقعات سنائے ہیں آپ کو پہلے بیانات میں، بھی بہت وقت ہو گیا تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. بہت ایسے واقعات ہیں، شہداء کے بہت واقعات ہیں. میرے والد صاحب نے بتایا کہ قاری صاحب ہندوستان میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، ساری زندگی ان کے نا بچوں کو قرآن پڑھانے میں گزری. موت کے وقت نا ان کی جسم سے روشنی کا گولا نکل کے گیا، سب نے دیکھا جتنے لوگ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر آج لوگ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا، تواتر سے جو ان کے قریب لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کی 3 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی موت کے وقت، کیونکہ پوری زندگی نا ان 3 انگلیوں سے تصنیف کا کام کیا ہے. ان کی سینکڑوں تصانیف ہیں جن سے بہت، اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں نہ ہوتے نا تو آج یوں کہا جائے نا کہ میں بھی شاید بدعتی ہوتا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ہندوستان میں جو بدعتوں کو روکنے میں سب سے بڑا کردار ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ تصوف میں اتنا غلو ہو گیا تھا کہ 20 قسم کی بدعتیں شامل ہو، پیر پرستی اور تصوف. اس پہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت کام کیا انہوں نے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. تو انتقال کے وقت کیا تھا؟ کرنیں نکل رہی تھیں ان کی. ایسے بہت ساری کرامتیں ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر گمراہ لوگوں میں سے تھا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تیرا ٹھکانہ کھولتا ہوا پانی ہے جو تجھے پلایا جائے گا، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں تجھے داخل کیا جائے گا. آخر میں اللہ اس صورت میں کہتے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اے لوگو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو سیاسی بیان نہ سمجھو، یہ یقینی باتیں ہیں. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے. تو یہ سورہ واقعہ کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا. تو بھائی طاق راتوں میں خاص طور پر
جہاں اپنے لیے یہ کچھ مانگتے ہو نا اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، زیادہ حصہ دعاؤں کا جہنم کی پناہ اور جنت کی طلب میں لگایا گیا۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ نا ایک مضمون اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی نا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو۔ ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا ایکچولی اتنی لمبی عمر ہے، دنیا میں رہنا ہے اتنی لمبی عمر، آخرت کے مقابلے میں یہ ایسے لگ رہی ہوگی ایک دن یا آدھا دن۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قرآن کہتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ ایک دن یا آدھا دن، ایک دن رہے یا آدھا دن۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا اللہ کی آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی تمہیں، کسی نے اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا تم کو؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہمیں ڈرایا گیا تھا لیکن ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی۔ جیسے آپ کسی علاقے میں جا رہے ہو نا اور وہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو جائے، پھر بھی آپ چلے جاتے ہو اور پکڑے جاتے ہو، تو لوگ کہیں گے بھائی تجھے بتایا تھا کہ اس گلی میں ڈاکو ہیں، تو جواب میں کیا کہ یار میری قسمت ہی خراب ہے، پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا۔ یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ یار مجھے بتایا بھی تھا غلط ہے لیکن میری قسمت ہی کیا ہے، تو قسمت پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو جہنمی بھی کیا کرے گا ایسے موقع پہ؟ قسمت پہ ڈال دے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے وہ جہنمی کہے گا ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ایک دفعہ تو اس آگ سے ہمیں نکال دے، فإن عدنا، اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے، فإنا ظالمون، تو واقعی ہم ظالم ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے قال اخسئوا فیہا، اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اس کے اندر، ولا تکلمون، مجھ سے کلام مت کرو، کیوں؟ انہ کان فریق من عبادی، دنیا میں میرے کچھ نیک بندے تھے جو توبہ کر چکے تھے، وہ میری آیتوں پہ ایمان لائے اور توبہ کر لی اور برائیوں سے بچتے، فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تم کیا کرتے تھے؟ بولو، مذاق اڑاتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج ان کے صبر کا دیکھو میں نے کیسے بدلہ دیا ہے، جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، انہم ہم الفائزون، آج وہی کامیاب ہیں۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا؟ بس میں 2 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ تم یعنی کیسے بے وقوف ہو کہ دنیا میں جب تمہیں جہنم سے ڈرایا گیا تم نے اس کو مذاق سمجھا، تو کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے تم کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا، وہ ویسے ہی بنایا ہے کہ نائٹ کلب میں ناچو، شراب پیو، زنا کرو، ہومو سیکچولیٹی کی طرف جاؤ، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، جو مرضی کرو؟ تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا؟ یعنی یہ تو ایسی عجیب سی بات ہے کہ اس کے لیے تو پیغمبر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ جو آخرت کو نہیں مانتا اس سے بولے پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کیا مقصد بتائے گا؟ بتاؤ، وہ کہے گا بھائی انٹرٹینمنٹ، راتوں کو کرکٹ کھیلو، دن میں سوتے رہو پڑے ہوئے، پھر فلم دیکھو، پھر ڈرامہ دیکھو، پھر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرو، پھر سیٹنگ کرو، پیسہ بھی اس لیے کماؤ تاکہ چھیڑ چھاڑ میں آسانی ہو جائے۔ یہ جو پیسہ کما رہے ہیں نا عیاشی کے لیے کما رہے ہیں نا، تاکہ اور زنا ہو سکے، شراب پئیں اور موج مستی والی زندگی ہو، تو پیسہ بھی کوئی ان کا ہدف نہیں ہے، پیسے سے ہدف بھی عیاشی ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ ہم ان سے کہیں گے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایویں ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے، پیدا کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، اللہ کہتے ہیں اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایویں ہی انسان کو بنائے اور چھوڑ دے کہ جو چاہے کرتے رہو۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے، اللہ اس الزام سے کیا ہے؟ بری ہے، ایسا مجرم اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بھائی اس سے زیادہ کوئی وضاحت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے؟ بولو نا، اس کے بعد بھی کوئی حجت رہ گئی ہے؟ پھر بھی اگر میرے بھائی کسی کی بدبختی آئی بھی ہے نا تو وہ جو مرضی کرے، کیا خیال ہے؟ وہ گرل فرینڈ رکھے، وہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف جائے، وہ نمازوں کو ضائع کرے، عورت ہے پردہ کرے نہ کرے، جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی، اس کا مطلب کیا ہے کہ دلوں پر کیا لگ گئی ہے؟ مہر لگ گئی۔ تو یہ جو جاہل لوگوں نے اور یہ اسلام کا اور عجیب سے چیز بنا دی ہے نا، ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا، تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے۔ میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے، بروں کی مشکل سے نکلتی ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، پوری نہیں بتائی۔
میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں, دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ, اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے, تو یہ تو پھر کفر ہے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم, مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا, آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے, اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے, جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے, اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا, اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا, اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رش نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا, بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی, اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے, تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے, یعنی آرام سے مر رہا ہے, دنیا سے جا رہا ہے, تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کہ وہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی, آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے, دانت کھلے میں, ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے, سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی, اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا, کوئی فالج کا مریض تھا, وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے, یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں بھائی, قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ, صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹھری ہو, اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ان کی, یعنی زندگی کے آخری ایام, بیٹیوں کی ٹینشن, کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی, وہ گھر آ گئی, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر, کہ یار شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا. اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے, اس کی اولاد کی طرف سے, اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں, حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا, جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین, بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. لیکن یہ تکلیف وہ ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف, اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ, تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے. تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق, اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے, سمجھ لو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت. یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں, وہ والی کیوں نہیں آئی, یہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا, وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا, جو اللہ نے مقدر کیا ہے بس ہم اس پہ کیا ہیں, کوشش کریں گے, اللہ سے عافیت مانگیں, اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے, ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں, ایسا نہ ہو تکلیف میں اور نافرمانی پہ نہ آ جائیں, ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے, اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے نا. جیسے لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں, حکیم صاحب کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں علاج کے. ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی یہ کڑوی گولی ہے, 2-3 کھاؤ گے فٹ فاٹ ہو جاؤ گے, اس میں یہ بھی پرہیز, یہ بھی پرہیز, یہ بھی پرہیز. اور ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی دودھ جلیبی کھاؤ, علاج لمبا ہو جائے گا, لیکن وہ دوا میں کیا ہے, دودھ جلیبی. تو آپ کہتے ہو بھائی یہ دودھ جلیبی والا مجھے دے دو, ٹھیک ہے لمبا علاج کروا لوں گا, فائدہ دیر سے ہوگا, لیکن میں یہ کریلے کا جوس نہیں پی سکتا. تو ہم نالائق لوگ ہیں, شکر سے بھی انسان کے ترقی ہوتی ہے, تو اللہ سے یہی مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نعمتیں دے, تکلیفوں سے بچا, اور شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے درجات بلند ہو. تو شکر کے بھی تو بڑے فضائل ہیں نا. تو مانگنے تو, کیونکہ عبدیت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے, لیکن اللہ تکلیف دے دے تو اس پہ صبر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یا تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے گناہ معاف, یا اس لیے کہ درجات بلند. اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, جب آخرت میں آنا تو اتنا تجھے نوازوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا؟
سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت آدم سے بھی زیادہ، نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آخری جو اب آپ کا آخرت کا سفر ہے نا، اس میں مادی تکلیف آپ کو دوسروں سے زیادہ دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چہیتی بیٹی، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا نا، جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی، واہ کرب ابتا، فرماتی تھی ہائے میرے والد کا کرب. بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد اليوم. کیسے تسلی کے جملے. اپنی بیٹی سے فرمایا ہے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف، بولو لا کرب علی ابیک بعد اليوم. اس میں بھی آپ صبر کا پہلو تلاش کر رہے ہیں، شکر کا. بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے. آج کے بعد اے میری بیٹی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں. اپنی بیٹی کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم ہلکا کر، بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں وہ بیچارہ تکلیف سے جا رہا ہے تو یار دیکھا آ گیا نا سامنے، لگے یہ دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی 2 نمبر ہے، اب آ گیا نا. دیکھو کیسے مر رہا ہے. اور پیغمبروں کو تکلیف تو دی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا، ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر اللہ کے قاصد ہیں، تو اللہ ان کو ہر لحاظ سے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے سفیر ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو، یا طبعی نفرت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، تو اللہ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف سے بچاتے ہیں ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن امتی کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے. یہ جو ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد بیت الخلاء میں گر کے مر گیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بیت الخلاء میں تو فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوا تھا، فلاں کا بھی. بزرگ کا ہو سکتا ہے، پیغمبر کا بیت الخلاء میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں. تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں ہوتی، جیسے اچھوت کی بیماری ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو، ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی. کوڑ کی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی بیماری جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، ایسی نہیں. لیکن امتی کو ہو سکتی ہے، امتی کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے، اللہ اس کے درجات کیا کرے گا؟ بلند کرے گا. اس سے مجھے ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک ہندو تھا، اس کو کوڑ کی بیماری تھی. کوڑ نہیں ہوتا گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بیماری پھیلتی ہے. تو اس کے رشتہ داروں نے بالکل الگ کر دیا اس کو، وہیں سے کھانا پھینکتے ایسے کر کے. کہیں تبلیغی جماعت گئی، ان کو پتہ چلا، وہ بیٹھ گئے اس کے پاس جا کے، اس کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں. تو وہ بڑا متاثر ہوا، یار سب نے چھوڑ دیا اور مسلمان ہو کے، تبلیغ والے تو اکرام کا کوئی موقع الحمدللہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں. اب دیکھو اللہ نے جو اس کو کوڑ کی بیماری میں ڈالا، یہ بیماری اس کے لیے رحمت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس نے، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا دے دیا؟ کوڑ کی بیماری. اب دنیا کہے گی یار عام کافر جو اچھے کام نہیں کرتے وہ تو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں، اور یہ تھوڑا بہت خیال کرتا تھا، اس کو اللہ نے کیا دے دیا؟ بھائی اس کو دیا اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جی کوڑ میں ہوگا تو تبلیغ والے آئیں گے، اس کی آؤ بھگت کریں گے اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ کے کام ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بعض دفعہ اللہ تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ دھل جائیں. تو اس لیے موت کی جو تکلیف ہے نا، اچھا اور عین ممکن ہے کوئی بہت بڑا بدماش ہو، بڑے آرام سے مر جائے وہ، اور مرنے کے بعد ایسی خوبصورت اسکن ہو جائے اس کی، کیونکہ اسکن کی اچھے یا برے ہونے کا تعلق موسم سے ہے جینے. ٹھیک ہے نا؟ جس کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو چہرہ خراب ہوتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو. میں نے ایسے پکے نمازیوں کو جن کی نماز کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو دیکھا موت کے بعد ان کا چہرہ کالا ہو گیا. یہ بری بات نہیں تھی، یہ کالا اس لیے ہو گیا کہ برین ہیمریج ہوا، رگ پھٹی ہے تو بلیڈنگ ہونا، اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا پھر ان کو. تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کو جلدی دفناؤ کیونکہ یہ بہت جلدی ان کا جسم خراب ہو جائے گا. حالانکہ پھر میں نے خواب میں ان کو جنت میں بھی دیکھا. صحیح ہے نا؟ تو خام خمانہ لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہوئی. تبھی میت کو چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ اکرام کرنا ہے نا، تو چہرہ مرنے کے بعد بگڑنا شروع ہوتا ہے. یہ ہر ایک کا ہوگا، چاہے نیک ہو چاہے برا. تبھی تو حکم ہے کہ اس کو جلدی دفن کرو، کیونکہ اس کی توہین ہے اب لوگوں کے سامنے رکھنا. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، باقاعدہ مردوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں، ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں اور ویڈیو بن رہی ہے اور زیارت ہو رہی ہے، لائن لگ لگ کے پبلک دیکھ کے جا رہی ہے. کیا جاہلانہ رسم ہے یار، کیا جاہلانہ. میت میں اور دلہن میں فرق ہونا چاہیے. دلہن کی منہ دکھائی ہوتی ہے، وہ محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں، بھائی دلہن آئی ہے بیوٹی پارلر سر کے دیکھ رہی ہیں، تو مردے اور دلہن میں اتنا تو فرق کرو، مردے کی بھی رونمائی ہو رہی ہے. تو یہ غلط رسم ہے. انتقال ہو گیا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں جو اس کے بہت قریبی لوگ ہیں، قریبی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ اگر وہ بدبو آ بھی رہی ہو، چہرہ بگڑ بھی جائے، ان کو نفرت نہیں ہوتی. بیٹے کو اپنے باپ سے نفرت نہیں ہوگی، چاہے جیسا بھی ہو، چہرہ جیسا بھی بگڑ جائے. وہ کہے گا یار میرا اس کا رشتہ خوبصورتی کی بیس پہ تھوڑی ہے،
لیکن اجنبی لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو چہرے کے بارے میں تبصرے بھی کریں گے. اور ایک صاحب کا انتقال ہوا, میں نے کہا جلدی دفناؤ, چہرہ نہ دکھاؤ, تو انہوں نے کہا لوگ کہیں گے یار لگتا ہے کوئی چہرہ بگڑ گیا اس لیے چھپا رہے ہیں. میں نے کہا اب تو اور چھپانا چاہیے, اس لیے کہ جس کا بگڑ جائے اس کو تو چھپائیں گے تو پھر لوگ یقیناً کہیں گے بگڑا ہوا چہرہ ہے. تو اس رسم ہی کو ختم کر دینا چاہیے. انتقال ہوا فوراً چہرے پہ کپڑا, ہاں بیوی دیکھ سکتی ہے اپنے شوہر کو, یا بیٹے ہیں, یا اس طرح جو بھائی بہن ہیں قریبی وہ دیکھ لیں, باقی پبلک سے چھپا کے اس کو فوراً کیا کرو, دفن. اب تو قبر میں جا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ اجمیوں کی گندی رسم ہے, بری رسم ہے. گندی کا لفظ میں نے تھوڑا سا زیادہ سخت استعمال کیا, لیکن مجھے اس سے زیادہ ہلکا لگ نہیں رہا کوئی لفظ. عرب میں ایسا نہیں ہوتا. سعودی عرب میں جو ہے نا, عرب لوگ بہت سی چیزوں میں ابھی بھی اسلام کے بہت قریب ہیں, بڑے ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں نا انڈیا میں, تو بہت سی چیزیں ہم نے وہاں سے کیا لی ہیں جو مذہبی لوگوں میں بھی آئی ہیں. عرب میں یہ سسٹم نہیں ملے گا آپ کو. عرب میں جب تک زندہ ہے احترام, ادب, تمیز. انتقال ہو گیا فوراً سے پہلے دفنایا, قبر پہ تختی بھی نہیں لگاتے. وہ جائز ہے تختی لگانا, لیکن وہ بھی نہیں لگاتے. کہہ رہے ہیں اب اس کو تختیوں کی ضرورت نہیں ہے, اب دعاؤں کی ضرورت ہے. دعائیں ہوتی رہتی ہیں ابا کے لیے, صدقات و خیرات کرتے ہیں, تب ایسا صدقے کرتے ہیں عرب کہ آپ کی سوچ ہوگی. ایسی سخاوت ہے عربوں میں, اپنے ابا کے لیے اپنی اماں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ میں نے بتایا نا ایک واقعہ میں نے بہت پہلے سنایا تھا, جدہ میں کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا سعودی عرب میں, پاکستانی تھے وہ کسی عرب کے ساتھ 30 سال سے ملازمت کر رہے تھے. عربوں کا نا آپ کو ایک پہلو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ, جو اچھا پہلو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا, جو اسلام کی وجہ سے ان میں خوبیاں ہیں وہ نہیں دکھایا جاتا. تو ایک عرب شیخ تھا جس کی ہاں یہ ملازم. دوسرا عرب کا جو اصل کلچر آپ کو ملے گا گاؤں دیہاتوں میں, شہروں میں تو پتہ نہیں کون کون آگے آباد ہوا ہے, اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک عرب شیخ اپنی فیکٹری سے نکلا, میں تو ایک بھکاری آیا, اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا. اس کے پاس پتہ نہیں تنخواہ بانٹنے نکل رہا تھا کیا نکل رہا تھا, اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے ریال, تو اس نے اس کو بھکاری کو دے دیے. بھکاری کو جیسے دیے, بھکاری نے, اچھا یہ عرب بھی 80 سال کا بڈھا, تو اس بھکاری نے اس کے عربی کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دی دل سے نا. کوئی پاکستانی تھا ہوا بڑا ڈیڑھ ہوشیار, دعائیں دی, اللہ کرے تمہارے ابا کی مغفرت ہو جائے, اللہ کرے. تو وہ عرب کو اتنا اچھا لگا, اس نے اور دے دی. پھر وہ شروع ہو گیا, تو اللہ کرے تمہارے ابا وہ پھر اور دے دی. کہہ رہے ہیں اتنے پیسے اس بھکاری کو دے دیے. میں نے کہا یار یہ تو لاکھوں پتی بن گیا ہے, سارے پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس, اور وہ گھنا دعائیں دیتا جا رہا ہے. وہ جو گھنا تھا نا وہ کیا کر رہا ہے, وہ بھی گھنا بن کے طبیعت سے دعائیں دے رہا ہے. وہ رونا بھی آ جاتا ہے پاکستانیوں کو, آپ کو پتہ ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ چلا گیا, پیسے ختم ہو گئے. اس عربی نے کہا اگر یہ میرے پاس اور بھی پیسے ہوتے نا, یہ دعائیں دیتا رہتا میں پیسے. بعض ایسے جذبات ہو جاتے ہیں نا انسان کے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ دعا قبول ہو رہی ہے, بعض دفعہ ایسی کیفیات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر. تو وہ پاکستانی تھے جنہوں نے مجھے واقعہ سنا. کہہ رہے ہیں یار ان کے اندر کوئی ان کے قریب رہے نا تو بعض چیزیں ان میں بڑی خاندانی. عربوں میں ماں باپ کا بہت احترام ہے, بہت. جتنے کسٹمر کے ساتھ بدتمیز ہوتے ہیں نا, باپ اور ماں کے ساتھ اتنے ہی اچھا سلوک کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے زبان چلا دی اور یہ کر دیا. باپ بیٹھا ہوگا سب چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے کہ باپ یہ بول بیٹا رہا ہے. ہمارے یہاں بیٹا باپ میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ پہلے کیوں, کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کا بچہ آپ سے پہلے پیدا ہو گیا, یعنی وہ باپ بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, باتیں ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ لگ رہا ہے, جو باپ ہے وہ بیٹا لگ رہا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا بات کر رہا تھا. ارے یار یہ تو موضوع کو کوئی پکڑ کے رکھے, یہ بہت بڑی جاہل پیر کی بات تو میں نے شروع کی تھی, شیطان ہوا وغیرہ سب ہو گیا. ہاں یہ بات چل رہی تھی کہ موت کی تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے, میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کی باتیں اللاجیکل بات اسلام نہیں کرتا. ہاں مذہبی لوگ بعض دفعہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں, قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ اتنی تکلیف سے مرا اس کا مطلب وہ جہنم میں جائے گا, وہ نیک آرام سے مر گیا. تو قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نیک لوگوں کو موت کی تکلیف بہت دفعہ ہوتی ہے, زیادہ بہت دفعہ نہیں بھی ہوتی. اب یہ نہیں کہ کوئی آرام سے مر گیا تو آپ کہیں سیدھا جہنم میں گیا, اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہوئی, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو بولیں یہ اللہ کی رحمت ہے, اچھا گمان رکھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ اللہ نے پہلے ہی دھلا دیا اس کو. تو یہ جو موت کی تکلیف جس کو قرآن میں آتا ہے نا کہ برے لوگوں کو موت کی تکلیف ہوتی ہے, وہ روح نکلنے کی ہے. کہ جب عالم برزخ کی طرف روح جاتی ہے اور اس کو برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں, تو پھر روح چاہتی نہیں ہے کہ میں جسم سے جدا ہوں, لیکن فرشتے اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں. تو یہ عالم برزخ کی چیز ہے, اس کا اس مادی زندگی سے تعلق نہیں ہے. مادی زندگی میں تو کسی کے یہاں گولی مارو گے نا, ٹھا کر کے گئی نکل گئی مر گیا, اور کسی کو کیما بنا کے مارو گے تڑپا تڑپا کے تو تڑپ تڑپ کے مرے گا وہ. مادی زندگی میں کسی کو آگ میں پھینکو گے تو جل کے مرے گا, چاہے نیک آدمی ہو. اور کسی کی
گردن اڑاؤ گے تلوار سے تو 1 منٹ میں کیا ہو گیا؟ ختم. لیکن جو اس کی روح نکل رہی ہے خدا کے پاس جا رہی ہے, وہ منظر نافرمان کا بہت ہی بھیانک ہوتا ہے, اور نیک آدمی کی روح ایسے پرواز کرتی ہے, وہ اس کی تکلیف ہے. اور اس پہ میں ایک واقعہ بھی سنا چکا ہوں, دوبارہ نہیں سناؤں گا, کہ کیسے دنیا میں بھی اس کے مشاہدات ہوئے ہیں لوگوں کو, کہ کیسے ان کو آخرت کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں, اور وہ باتیں کر رہے ہیں, باقاعدہ بتا رہے ہیں فروح و ریحان و جنت و نعیم, جو قرآن میں آتا ہے نا, فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں, تو وہ بعض دفعہ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں.